عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم یہ سن رہے تھے کہ جار مجرور ظرف مستقر کی پہچان کیا ہے اور یہ ترکیب کلام میں کیا بنتے ہیں، تو اس کی ہم چند علامات اور پہچان ہم سن چکے تھے۔ آج ہم ایک تیسری علامت، تیسری پہچان سنیں گے کہ جب ہم یہ کس طرح پہچانیں گے کہ جار مجرور ظرف مستقر کا تعلق اسم نکرہ سے ہے۔ تو جب بھی اسم نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور جار مجرور کا معنوی اعتبار سے اسم نکرہ سے تعلق ہو، عبارت میں موجود نفس فعل سے تعلق نہ ہو، تو ہم نے یہ کہا تھا اب ترکیب کلام میں اسم نکرہ موصوف بنے گا اور جار مجرور ظرف مستقر شبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر صفت بنے گا۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب حرف جر کا بعینہ ہی ترجمہ نہ ہو، اس کے ترجمے میں کمی زیادتی ہو جائے۔ کس طرح کی کمی زیادتی ہو جائے؟ اب یہ غور کریں، اگر حرف جر کا ترجمہ میں سے یا طرف سے، میں سے یا طرف سے، اگر ان الفاظ کے ساتھ حرف جر کا ترجمہ کریں اور عبارت کا درست مطلب بن رہا ہو، تو بعض اوقات یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جار مجرور کا معنوی اعتبار سے عبارت میں موجود نفس فعل سے تعلق نہیں ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے اب جار مجرور کا تعلق اس میں نکرہ سے ہے۔ اب اس کی مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال یہ کہ جاءکم ذکر من ربکم، جاءکم ذکر من ربکم۔ اب اس کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ تمہارے پاس آیا ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اعلیٰ حضرت نے ابھی دیکھیں یہاں پر کیا ترجمہ کیا ہے، من ربکم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس کا کیا ترجمہ فرمایا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ حالانکہ یہ من حرف جر ہے، عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، سے، لیکن یہاں پر اب غور کریں کہ من حرف کے در کے ترجمے میں کمی زیادتی ہو گئی اور تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی۔ اب یہاں پر طرف سے ترجمہ کرنے کی صورت میں، حرف جر کے ترجمے میں کمی زیادتی کرنے کی صورت میں عبارت کا درست مفہوم بھی بن رہا ہے، مطلب بھی بن رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جار مجرور کا تعلق ذکر اس میں نکرہ سے تعلق ہے۔ تو اب ترکیب کیا ہوگی کہ جاء فعل ماضی اور ذکر یہ موصوف فاعل، ذکر موصوف فاعل من حرف جر، اور ربکم یہ کیا بنے گا، مجرور، جار مجرور ظرف مستقر شبہ فعل محذوف سے متعلق ہو کر یہ ذکر ان کی کیا بنے گا، یہ صفت بنے گا۔ کیونکہ معنوی اعتبار سے یہاں پر جار مجرور کا تعلق جاءکم فعل سے تعلق نہیں ہے، جاءکم فعل سے تعلق نہیں ہے معنوی اعتبار سے، بلکہ اس کا تعلق ہے اس میں نکرہ سے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں موصوف صفت کا ترجمہ کس طرح، یہاں تو ہو نہیں رہا، ہم کہتے ہیں موصوف صفت کا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تمہارے پاس نہ ایک ایسی نصیحت آئی، تمہارے پاس ایک ایسی نصیحت آئی جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اصل تو یہی موصوف صفت والا ترجمہ تھا، لیکن اردو ادب کے اعتبار سے محاوراتی تعبیر کے مطابق ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔ تو اس طریقے سے جب آپ غور کرو گے تو یہاں پر یہ واضح ہو جائے گا کہ جہاں پر جار مجرور کا تعلق اس سے ہے، اس میں نکرہ سے ہے۔ وہ جو ترجمہ ہوتا ہے یہ بھی ترکیب کے مطابق ہوتا ہے، اور ترکیب کیا ہوتی ہے، یہ ترجمے کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں گے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، تو اس کا مطلب ہے جب ترجمہ کریں یا ترکیب کریں تو ان میں بھی آپس میں مطابقت ہونی چاہیے۔ ترجمہ ترکیب کے مطابق ہونا چاہیے اور ترکیب ترجمے کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو لہذا ترجمہ کرتے وقت، ترکیب کرتے وقت ان چیزوں پر بھی غور کیا کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین۔